نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ صحیح آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو سوچ کے سمجھ کے گزارے اور اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور عطا کیا ہے اس کو استعمال کرے. انسان اور حیوان میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. حیوانات ایک جبلت کے اوپر چلتے رہتے ہیں. مثلا انہیں پتہ ہے کہ ہمیں گھاس کھانا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہمیں دانہ چگنا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہمیں گوشت کھانا ہے. اس میں وہ اپنی کوئی عقل استعمال نہیں کرتے. مثلا شیر گوشت کھاتا ہے تو وہ کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کرتا کہ میں بھئی گوشت کھاتا ہوں تو سبزی کیوں نہ کھاؤں, پھل کیوں نہ کھاؤں, یا گوشت کو پکا کر کیوں نہ کھاؤں. اسی طرح جو چوپائے گھاس کھاتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہم گوشت کیوں نہیں کھائیں, یا پتے پکا کر ہی کھا لیں, اس کی بھجیا پکا کے. لیکن جب انسان کی زندگی کا رخ سامنے آتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عقل استعمال کرتا ہے. مثلا وہ آٹا نہیں کھا جاتا تو روٹی پکا کے کھاتا ہے, اور اگر کچا آٹا وہ کھا لیتا ہے تو بیمار بھی ہو جاتا ہے. تو انسان کی ایک شناخت, یہ انسان کا ایک امتیازی رخ, یہ بند کر دیں جو باتیں کر رہے ہیں, امتیازی رخ یہ ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لیتا ہے. اور اگر وہ عقل و شعور سے کام نہ لے تو اس کو آپ جاہل کہتے ہیں, بے وقوف کہتے ہیں, اور جو بھی کچھ اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں, بہرحال اسے عقل مند آپ نہیں کہتے. جتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا کی ہے, وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں. سوچنے کی بہت ساری طرزیں ہیں. اب مثلا اب میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ دولت کی اور پیسے کی قیمت لگاتا ہے. جس ذریعے سے اس کو پیسہ دولت ملتی ہے اس کی بھی قیمت لگاتا ہے. آپ دیکھیں, آپ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں تو اس ادارے کا جو سربراہ ہے اس کی آپ عزت بھی کرتے ہیں, وہ جو کچھ کہتا ہے وہ آپ کرتے بھی ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو ہفتے میں, 15 دن میں, یہ مہینے میں پیسے دیتا ہے. وہ پیسے مفت نہیں دیتا, آپ سے محنت مزدوری کرا کے پیسے دیتا ہے, لیکن بہرحال وہ پیسے دیتا ہے. تو اب یہ آپ کو اور ہمیں سوچنا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ جو مالک کارخانے کا ہو, دکان کا ہو, وہ ہمیں مزدوری کے عوض پیسے دیتا ہے. ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں, اس کا کہا بھی مانتے ہیں, اور اس کی خدمت بھی کرتے ہیں.
اب یہ تو ہو گئی دنیا داری کی بات. اب ایک صورت یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں, ہمیں بظاہر کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا, کوئی بل نہیں آتا, لیکن بہرحال جو کچھ ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت ضرور ہوتی ہے. اب سائنسداں جو حساب لگاتے ہیں وہ اس طرح لگاتے ہیں کہ ایک بلب 100 واٹ کا اگر آپ مسلسل 10 گھنٹے تک جلائیں تو آپ کی 1 یونٹ بجلی خرچ ہوتی ہے. یہ ایک حساب کتاب کی بات ہے, بجلی والے یہاں بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. جس زمانے میں یہ حساب کتاب لگایا گیا سائنسداں حضرات نے, اس زمانے میں 1 یونٹ کی قیمت 30 پیسے ہوتی تھی, جبکہ اب تقریباً 1.5-2 روپے فی یونٹ قیمت ہے. یعنی اب ہم جو حساب اس وقت لگا رہے ہیں یا ہم سوچ بچار کر رہے ہیں وہ بجائے 1.5 روپے کے 30 پیسے یونٹ کے حساب سے حساب کتاب کی بات کریں گے, اور یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اور اللہ میاں کو کتنا بل ادا کرتے ہیں, یا اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ایک کارخانے کے مالک کو دیتے ہیں, یا ہم اللہ کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں جتنی ایک دکان کے مالک کی خدمت کرتے ہیں جو ہمیں مہینے کے مہینے تنخواہ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے مسلسل اگر 100 واٹ بجلی کا بلب جلے تو 1 یونٹ خرچ ہوتا ہے. اچھا, بجلی کے اصول ایک یہ بھی ہے کہ بجلی کا وزن معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, لیکن بہرحال بجلی میں ایک طاقت بھی ہوتی ہے, وزن بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے بجلی اگر جھٹکا آدمی کو دے دے تو آدمی گر جاتا ہے. بجلی اگر انسان کے خون کے اندر دوڑ جائے تو انسان جل جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے, کوئلہ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ بجلی میں طاقت بھی ہے اور بجلی میں وزن بھی ہے. اندازہ یہ لگایا گیا ہے جو حساب کتاب ہوا کہ اگر 1 پاؤنڈ بجلی یعنی 100 واٹ بلب کے حساب سے اگر 1 پاؤنڈ بجلی خریدی جائے تو اس کی قیمت 30 پیسے یونٹ کے حساب سے $50 کروڑ بنتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ہم $50 کروڑ بجلی اللہ کی دی ہوئی استعمال کر رہے ہیں. پھر سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ سورج سے جو روشنی یا بجلی زمین پر آتی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ روزانہ 1,60,000 ٹن ہے. بجلی جو آپ کو مل رہی ہے روزانہ, مطلب طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جو بجلی پوری زمین پر سورج کے ذریعے منتقل ہو رہی ہے, اس کا وزن وہ بتاتے ہیں 1,60,000 ٹن ہے. 1,60,000 ٹن کی جب انہوں نے قیمت پھیلائی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر روز زمین پر جو بجلی آتی ہے اور خرچ ہوتی ہے اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو ہر روز
15 करोड़ मिलियन डॉलर की बिजली खर्च होती है। ये वो हिसाब किताब है जो इन्हीं साइंसदानों ने लगाया है। जो अल्लाह को कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कहते हैं जी कायनात खुद ही बन गई, ये उनका हिसाब किताब फैलाया हुआ है, यानी सरमायादाराना एक जहन से हिसाब फैलाया गया। वो और आगे इसकी तशरीह ये करते हैं कि ये सूरज की जो रोशनी रोजाना हमें मिल रही है, यानी 15 करोड़ मिलियन डॉलर रोज की जो बिजली मिल रही है, ये 10 अरब साल से रोजाना मिल रही है। यानी वो कहते हैं कि ये जो जमीन है ये 10 अरब साल पहले वजूद में आई थी और 10 अरब साल से रोजाना ये एक अमल है सूरज का कि वो 1,60,000 टन बिजली जमीन के ऊपर इंसानों को फराहम कर देता है। अब आप ये गौर करें कि इतनी बड़ी रकम देने वाले अल्लाह को हम कितना याद करते हैं? क्या अल्लाह को हम इतना ही याद करते हैं जितने अपने मालिक को या बॉस को याद करते हैं, या हम अल्लाह का इतना ही अदब और एहतराम करते हैं जितना हम अपने मालिक का करते हैं जो हमें तनख्वाह देता है? ये तो जनाब बिजली की सूरत हुई। अब आप और आगे हिसाब करें पानी का बिल आता है, सब जानते हैं। तो पानी का अगर हिसाब किताब करें हम, तो पानी जो है बिजली से 3 गुना ज्यादा खर्च होता है। यानी अगर हम पानी को भी जो बिल हमें मिलते हैं उसके हिसाब से जितना पानी हम पीते हैं, नहाने में खर्च करते हैं, कपड़े धोने में खर्च करते हैं, बहाते हैं, बर्तन धोने में खर्च करते हैं, अगर इस पानी का भी हम हिसाब करें तो ये तकरीबन 50 मिलियन डॉलर का खर्चा आप जमीन के ऊपर पानी का खर्च कर देते हैं। अब आप ये गौर करें कि इंसान पैसे की और दौलत की कीमत लगाता है। कितनी कीमत की? कि साहब उसने किसी की 3,000 तनख्वाह हो गई, किसी की 2,500 तनख्वाह हो गई, किसी की 1,500 रुपए तनख्वाह हो गई, बहुत तनख्वाह हो गई, चलिए 5,000 रुपए माहाना था। जबकि वो जो तनख्वाह देने वाला है वो आपसे उसकी उजरत भी वसूल कर रहा है। हिसाब किताब ये बताया जाता है कि अगर कोई आदमी आपको 3,000 रुपए तनख्वाह दे रहा है, ये सरमायादाराना एक सिस्टम है, निजाम है, अगर आप उसको 9,000 रुपए कमा कर नहीं देंगे तो वो कभी आपको 3,000 रुपए तनख्वाह नहीं देगा। यानी आपकी जो खून पसीने की मेहनत 9,000 रुपए के बराबर है। जब आप अपने खून पसीने की मेहनत 9,000 रुपए मुंतकिल कर देंगे किसी सरमायादार को, तो वो आपको 3,000 रुपए देगा। जबकि सूरज की रोशनी में आप न मेहनत करते हैं, न मजदूरी करते हैं और न कुछ अल्लाह को भेजते हैं। तो अब ये देखिए आपके एक आदमी कीमत लगा रहा है दौलत की, तो अगर दौलत की बुनियाद पर ही आप कीमत लगाते हैं तो दौलत की बुनियाद पर अल्लाह की अहमियत का, अल्लाह की रबूबियत का, अल्लाह की खालकियत का अगर आप हिसाब लगाएं तो वो हिसाब इतना है कि आपके जो फिगर है वो खत्म हो जाएंगे और वो हिसाब किताब में बात नहीं आएगी। अब आप ऑक्सीजन पे आ जाइए। डॉक्टर लोग बताते हैं कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तकरीबन 7,500 रुपए का आता है और वो एक सिलेंडर चंद रोज चलता है। आपने देखा हो ना अस्पतालों में सिलेंडर लगे होते हैं, घर में अगर आप लाएं तो 7,500 रुपए का सिलेंडर आता है। तो अगर आप 2 सिलेंडर भी हफ्ते के लगा लें तो
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مہینے میں 8 سلنڈر آکسیجن استعمال کرتے ہیں. 8 سلنڈر کا مطلب ہوا 856، تقریباً 60,000 روپے مہینے کی آکسیجن آپ کو چاہیے. اور اس طرح آپ کو 60,000 روپے مہینے کی آکسیجن مل رہی ہے کہ نہ آپ کی ناک میں کوئی نلکی لگی ہے، نہ آپ کو کہیں لٹایا گیا ہے، آپ چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، لیٹے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، آکسیجن آپ کو فراہم. مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہر مہینے میں 60,000 روپے کی آکسیجن پی جاتے ہیں، آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، جبکہ آپ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. اب آپ حساب لگائیں، جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو جب تنخواہ دے رہا ہے تو 3 حصے آپ سے کمائی لے کے پھر 1 حصہ آپ کو پیسے دیتا ہے. تو اگر دولت کی قیمت ہی لگانی ہے، اگر پیسے سے ہی تولنا ہے اللہ کے نظام کو، تو آپ حساب لگائیں کہ اگر آسمان سے یہ 15 کروڑ ملین ڈالر کا بل آ جائے تو ظاہر ہے یہ بل کو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، اور جب بل کو کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ ساری دنیا نیست نابود ہو جائے گی، اندھیر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ ہوا کی طرف آ جائیے. ہوا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہوا آپ کتنی اپنے اندر، آپ کے اندر ہوا جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی ہے. آکسیجن آپ کے اندر جا رہی ہے، جل رہی ہے، جلنے کے بعد اس کا کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہا ہے، آپ اس سے چل رہے ہیں. جیسے آپ پیٹرول جلاتے ہیں گاڑی میں، اب گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالتے ہیں گیلن کے حساب سے یا لیٹر کے حساب سے، تو وہ گاڑی میں پیٹرول جلتا ہے، جلنے کے بعد گاڑی سے پیٹرول کے جلنے سے چلتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر آکسیجن جلتی ہے اور انسان چلتا ہے. تو پیٹرول کے برابر ہی اگر آپ قیمت لگا دیں تو پھر بھی یہ ہزاروں روپے بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مفت آکسیجن فراہم ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ اپنی جسمانی مشین پر آ جائیں. بھی وہ ہمارے دوست ہیں عظیمی ڈاکٹر، وہ بتا رہے تھے کہ وہ اس کا یہ اعضاء کا کام کرتے ہیں کہ اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا، گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ مہرا لگ گیا، وہ ہاتھ لگ گیا، یہ انگلی لگ گئی. تو وہ بتا رہے تھے کہ انسانی جسم کے اندر جتنی ہڈیاں کام کرتی ہیں ان ہڈیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے اور اس کی قیمت لگائی جائے تو ہر انسان کے اندر 2.5 کروڑ روپے کی ہڈیاں لگی ہیں. یہ مصنوعی ہڈیاں جو ہیں اگر آپ الگ الگ کر کے لگائیں، ایک انگلی لگا لیں، ایک ہاتھ کی ہڈی لگا لیں، ایک گھٹنے کی ہڈی لگا لیں، ٹخنے کی ہڈی لگا لیں، تو وہ ہڈیاں جو ہیں وہ 2.5 کروڑ روپے میں، وہ جو مصنوعی ہڈیاں، اصلی ہڈیاں نہیں، مصنوعی ہڈیاں 2.5 کروڑ روپے کی بنتی. یعنی ہر انسان اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی 2.5 کروڑ ہڈیوں کو ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے استعمال کرتے. دل کی طرف آ جائیں، ایک دل کا آپریشن اگر آپ کرائیں تو اس پہ 7 لاکھ روپے خرچ ہوتے. یہ دل نیا نہیں لگ رہا ہے، دل کی مرمت ہو رہی ہے. دل کی مرمت کرانے میں آپ کے 7 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا. اسی طرح گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے. معمولی سا آپریشن ہوتا ہے، 30,000 لے لیے، 20,000 لے لیے، 50,000 لے لیے، 10,000 لے لیے. اب گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے 2.5 لاکھ روپے میں. گردوں کا ٹرانسپلانٹ اگر کوئی آدمی کرے تو اس کا کوئی عزیز سے گردہ بھی دے، یعنی کوئی دوسرا رشتہ دار عزیز دوست جو ہے ایک گردہ کی قربانی کرے
خود ایک گردے پہ گزارا کرے، دوسرے آدمی کو ایک گردہ دے تب بھی 2-2.5 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہر انسان کے اندر ہر وقت تقریباً 5-6 لاکھ روپے کے 2 گردے کام کر رہے ہیں۔ ابھی اس کا ایکشن دے دے ویسے نہیں آتا گردے سے۔ تو اے انسان، جب تو دولت کی قیمت لگاتا ہے اور دولت کے علاوہ تیرے ذہن میں کوئی چیز ہی نہیں آتی، تو یہ بھی تو حساب لگاؤ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو مشینری لگائی ہوئی ہے، تمہارے لیے جو وسائل پیدا کیے ہیں، ہوا ہے، آکسیجن ہے، دھوپ ہے، چاندنی ہے، اس کی بھی تو قیمت لگاؤ۔ انسان پیسہ پیسہ، دولت دولت، پیسہ پیسہ، دولت دولت، اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس رشتہ دار کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ سب کا رشتہ داری بن جاتا ہے۔ لوگ نام لیتے ہیں کہ ہم فلاں کے رشتہ دار ہیں، ہم فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس چند روپے زیادہ ہیں دوسروں کے حساب سے۔ تو بات سوچنے کی ہو رہی تھی، تو ایک سوچنے کی یہ بھی ایک فرض ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، جب ہم پیسے ہی کی قیمت لگا رہے ہیں، پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بجلی جلاتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں، پانی خرچ کرتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں، اگر آکسیجن کی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو اس کے پیسے دیتے ہیں، کوئی اندر گڑبڑ ہو جائے اس کی تبدیلی اگر ہم کرائیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں، آدمی اندر سے بیمار ہو جائے دوا دارو کرتے ہیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو صحت عطا کی ہے، آپ بتائیں وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا بل بھیجتا ہے؟ ایک آدمی جو بجلی اللہ کی خرچ کرتا ہے، چاندنی اللہ کی خرچ کرتا ہے، آکسیجن اللہ کی خرچ کرتا ہے، ہوا اللہ کی خرچ کرتا ہے، اس نے اللہ میاں کو کتنے پیسے بھیجے؟ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان جو ہے دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں، اس لیے کہ یہ جب دولت کی قیمت لگاتا ہے تو اس کو کوئی اگر کچھ پیسے دیتا ہے اس بندے کی تو قیمت لگا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لاکھوں کروڑوں روپے کا حساب روز کا کیا ہوا ہے اس طرف اس کا کبھی ذہن ہی نہیں جاتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر اگر سوچ ہو، اگر فکر ہو، تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، ایک فکر کی بات ہے جو میں نے سائنس کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ اس کا حساب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر روزانہ کتنے روپے خرچ کر رہا ہے، کتنی دولت خرچ کر رہا ہے، تو یہ تقریباً کروڑوں روپیہ روز کا بنتا ہے۔ تو جو ہستی، جو خالق آپ کو کروڑوں روپیہ روز بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی معاوضے کے فراہم کر رہی ہے، اس کے لیے نہ کوئی بندہ شکر گزاری کرتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی بندہ اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، نہ اس کے قانون پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ ظاہری طور پر 2000، 2500، 3000 روپے تنخواہ دے رہا ہے، اس کا وہ سلامی بھی رہتا ہے اور اس کو یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ مالک ناراض ہو جائے گا تو نوکری سے نکال دے گا، مالک خوش ہو جائے گا تو ترقی کر دے گا۔ یہ کبھی یہ بندہ نہیں سوچتا کہ اگر اللہ ناخوش ہو گیا تو اس زمین پر ہمارا کیا حشر ہوگا اور مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا۔ یہ بھی کوئی بندہ نہیں سوچتا کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا میں ہمارے جو عیش و آرام ہیں اور آسائش ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، کتنا سکون مل جائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں سکون میسر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سوچ بچار کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ جس گوشے میں بھی آپ
اپنا ذہن لگائیں اور جس طرف بھی آپ سوچ بچار کریں تو آپ کو وہاں کھلے عام اللہ کی نعمتیں ملیں گی، کھلے عام اللہ کی عنایات کی بارش برستی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اور جب آپ سوچیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے. اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر کرو، اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. شکر وہی بندے کریں گے جو سوچ بچار کریں، شکر وہی بندے کریں گے جو اللہ کے انعامات کو، اللہ کی عنایات کو یاد کریں گے. اور وہ عنایات و انعامات ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ کے اوپر نافذ العمل نہ ہو. اب ہوا ہے، آپ دیکھیے یہاں اب بیٹھے ہوئے سب ہوا ہے، اب یہاں سے ہوا نکل جائے ہم تو سارے ہی مر جائیں گے، اس لیے بہت مر جائیں گے. آکسیجن ختم ہو جائے، یہ جتنا آکسیجن اعتدال میں ہمیں ملنی چاہیے، اگر اس اعتدال میں ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی، پتہ چلے گا ایک ہاتھ جھڑ کے گر گیا، ایک پیر جھڑ کے گر گیا، بال اڑ گئے، ناک غائب ہو گئی، کان غائب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو نشو و نما دینے کے لیے ایک اعتدال کا نظام بھی قائم کیا ہوا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی ناک بڑی ہو گئی، آنکھ بڑی ہو گئی، ہاتھ بڑے ہو گئے، نہ، اس کے تمام اعضاء اعتدال کے ساتھ ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں. ہاتھ بھی اعتدال کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، پیر بھی اعتدال کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، آنکھ بھی اعتدال. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں توازن اور اعتدال ہے. اور عقل و شعور کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس توازن کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے قائم کیا ہے اس کے اوپر تفکر کرے، غور کرے، تاکہ اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صلاحیت عطا کرے کہ ہمارے اندر غور و فکر پیدا ہو. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ایک تو صورت یہ ہے اس میں کہ بھئی جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. دوسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم مادی طور پر اپنے جسمانی نظام کو تلاش کر لیں، اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جو مشینری چل رہی ہے ہر وقت عجیب مشین ہے صاحب، بھاگو جب چل رہی ہے، بیٹھو تب چل رہی ہے، کھڑے ہو تب چل رہی ہے، سو رہے ہو تب چل رہی ہے، جھک رہے ہو تب چل رہی ہے، کھانا کھا رہے ہو تب چل رہی ہے. ایسی آٹومیٹک مشین ہے کہ وہ رکتی نہیں، جھٹکا لگے تب چل رہی ہے، اوپر سے چھلانگ لگا تو تب چل رہی ہے، پانی میں تیر رہے ہو تو تب چل رہی ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو تب چل رہی ہے، کار میں بیٹھے ہو تب چل رہی ہے. یعنی ایسی اللہ تعالی نے مشینری آپ کے اندر فٹ کر دی ہے کہ وہ آپ کے ارادے اور اختیار سے چل رہی ہے. ارادے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ارادہ اور اختیار سے وہ مشین نہ چل رہی ہو تو جب آپ دوڑیں گے مشین بند ہو جائے گی، جب آپ سو جائیں گے تو مشین بند ہو جائے گی. آپ کچھ بھی کریں مشین چل رہی، اور آپ کو نہ یہ پتا ہے کہ کہاں سے ایندھن آ رہا ہے، یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ بھئی کہیں سے کوئی بجلی آ رہی ہے. دیکھیے کہیں تار نہیں لگا ہوا، انسان سارے اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں، لیکن کہیں آپ نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ صاحب کوئی تار لگا ہوا ہے. ایک عجیب نظام ہے روشنیوں کا اور فیڈنگ کا. بچے کو جتنی فیڈنگ کی ضرورت ہو رہی بچے کو اتنی فیڈنگ ہو رہی، پہلوان کو جتنی فیڈنگ کی ضرورت ہو رہی اس کو پہلوان کے حساب سے ہو رہی ہے، ایک نوجوان کو جتنی فیڈنگ کی ضرورت ہو رہی ہے اس کو اتنی فیڈنگ مل رہی ہے، ایک بوڑھے آدمی کو جتنی فیڈنگ کی ضرورت اس کو اتنی مل رہی ہے. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. تو اس مادی نظام پر بھی اگر ہم غور کریں، یعنی خود کو پہچان، تو ظاہر ہے
ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ کوئی طاقت ہے کہ جس نے یہ مشین ہمارے اندر جو فٹ کی ہے اس کو چلا رہا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے مادی طور پر، روحانی طور پر تو بہت بڑی بات ہے، اگر مادی طور پر بھی ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو ظاہر ہے ہمارا ذہن لا محالہ اس ماورا ہستی کی طرف منتقل ہو جائے گا جو ہستی یہ سارا نظام چلا رہی ہے. قرآن پاک میں اسی بات کو کہتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. عقل مند بندے وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں. عقل مند بندے وہ جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں. سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں آپ ان پر غور کریں اور غور کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں اور ان کے استعمال سے آپ کو جو سکون مل رہا ہے اس پر شکر ہے. ایک آدمی گرمی میں لو میں تھپیڑوں میں آتا ہے وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے. بھائی پانی اللہ نے پیدا کیا تو تب ٹھنڈا ہوا نا. ٹھنڈ اللہ نے پیدا کی تو پانی ٹھنڈا ہوا نا. اب آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد آپ کے اندر جب پانی پہنچا آپ کے تمام وریدیں شریانیں آتے سیراب ہوئی، آپ کو سکون ملا، آپ کو سکون ملا تو ظاہر اب اگر غور کرنے والا بندہ ہوگا تو فوراً اس کا ذہن یہ بات اس طرف جائے گا، اس بات کو نوٹ کرے گا کہ بھائی اگر اللہ پانی پیدا نہ کرتا، اگر یہ پانی ٹھنڈا نہ ہوتا تو نہ میں پانی پیتا نہ مجھے سکون ملتا. اسی طرح بھوک ہے، اسی طرح نیند ہے، نیند اللہ نے بنائی. اب آپ دیکھیے جن لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں وہ سینکڑوں روپے دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی انہیں نیند نہیں آتی. یا اگر دوائیاں کھانوں کے بعد نیند بھی آتی ہے تو میں نے پوچھا ہے لوگوں سے، وہ بتاتے ہیں صاحب وہ جو قدرتی نیند ہے اس کا اور دوائی کی نیند کا کوئی حساب کتاب نہیں. قدرتی نیند لے کے جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو اس کو ایک آرام محسوس ہوتا ہے اپنے جسم میں، اس کے اندر ایک انرجی باقاعدہ فیڈ ہو جاتی ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. اور جو گولیاں کھا کے آدمی سوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا جسم بھاری ہوتا ہے، درد کرتا ہوا ہوتا ہے. قدرتی نیند کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ گولیاں کھا کر نہیں ہوتا. یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. اب اللہ دیکھیے نا، اب اگر ہم سو رہے ہیں بغیر گولیوں کے، سوئے مر گئے، کہتے ہیں نا کہ نیند جو ہے، سونا جو ہے وہ آدھی موت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا وہ کون ہے وہ جو تمہیں سلا دیتا ہے اور پھر تمہیں اٹھا لیتا ہے. یہ تمہاری اوپر عارضی موت آ جاتی ہے اور اس عارضی موت سے نکال کر وہ تمہیں اٹھا کے پھر روز صبح کو کھڑا کر دیتا ہے. اب آپ پھر اپنے دفتر بھی جا رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، دکان بھی کر رہے ہیں، بیوی بچوں میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں. سارے دن آپ تھکے، رات کو جتنی انرجی آپ نے ذخیرہ کی تھی وہ سب ختم ہو گئی. رات کو پھر آپ سو گئے، اگلے دن پھر آپ تر و تازہ اٹھ گئے. یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہمارے اندر فکر پیدا ہو، جب ہمارے اندر ایسی عقل اور شعور متحرک ہو جائے گا. جو عقل اور شعور جو ہے تفکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے، اپنے بنانے والوں کو ڈھونڈتا ہے، ماحول سے جو کچھ زندگی کے لیے حاصل ہو رہا ہے اس کا جوڑ توڑ کرتا ہے. یہ کیسے مل رہا ہے؟ اب آپ گیہوں کھاتے ہیں، اب ساری زمین پتھریلی ہو جائے، نہ زمین ہوگی، نہ گیہوں بوئیں گے، نہ گیہوں اگے گا، نہ آپ روٹی کھائیں گے. بھائی ہو سکتا نہیں، ایسے پہاڑ تو دیکھے ہیں نا آپ نے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پتھر ہی پتھر. اب یہ بار بار کا پتھر ہے،
بہت قیمت دے کے آپ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. اس ماربل کے پتھر پہ ذرا گیہوں اگا کے دکھا دیں، آپ گنا بو کے دکھا دیں. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے ماربل پتھر بھی اس لیے لگایا تاکہ آپ اپنے گھروں کی تزئین و آرائش کر کے خوش ہوں، سکون حاصل کریں. اور عام زمین بھی اس لیے بنائی تاکہ آپ گیہوں بو کے فصل کاٹیں اور سارے سال روٹی کھاتے رہیں. تو یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان سوچ وچار کرے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اگر انسان کے اندر سوچ وچار نہیں ہے تو اس کی حیثیت انسان کی نہیں بنتی، حیوان کی حیثیت اس کی ہے. بھئی کھانے پینے کے حد تک تو جانور بھی سوچتے ہیں، اولاد کی تربیت کی حد تک جانور بھی سوچتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی گائے نے بھیڑ کے بچے کو دودھ پلا دیا ہو؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بھینس کا بچہ جو ہے کسی بکری کا دودھ پیتا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ بکری کو اس بات کی عقل ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، بھینس کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ میرا بچہ. نسل کشی، اولاد، والدین، یہ تو جانوروں میں بھی ہے. انسان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر فکر ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، کسی چیز کو ڈھونڈنے کا جذبہ ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے. اور یہ ذوق اسی وقت ملتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب استعمال کرتا ہے تو اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اور جب سکون حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے.